بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شہادت کا عظیم مقام، شہید کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ شہادت صرف موت کا نام نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کا نام ہے۔ شہادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان قربان کرنا۔ شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی، حق کی حفاظت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ قرآن میں شہید کا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ شہید کا ایسا مقام ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہادت کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو اللہ تعالیٰ 6 خصوصی انعامات عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی مغفرت، جنت میں مقام دکھا دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے حفاظت، قیامت کی گھبراہٹ سے امن، عزت و وقار کا تاج، اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش۔ شہداء زندہ ہیں۔ شہید کی زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں جنت میں سیر کرتی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے بے مثال بہادری دکھائی۔ وحشی نامی شخص نے نیزہ مار کر انہیں شہید کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی لاش دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ شہداء کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے سب سے امیر نوجوان تھے۔ اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ احد میں شہید ہوئے، کفن کے لیے پورا کپڑا بھی میسر نہ تھا۔ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی عظیم مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مسجد نبوی میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، باغیوں نے گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت قرآن بھی ان کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک خارجی نے زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور سچائی کے لیے قربانی دی۔ کربلا کی سرزمین پر آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے صبر و استقامت کی عظیم مثال قائم کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امت کے لیے حق پر قائم رہنے کا پیغام ہے۔ شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون سے مرنے والا شہید ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ شہید کی اقسام۔ حدیث کے مطابق اللہ کی راہ میں شہید، طاعون سے فوت ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، آگ میں جلنے والا، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا، ملبے تلے دب کر مرنے والا، یہ سب اجر شہادت پاتے ہیں۔ ایک صحابی میدان جنگ میں زخمی ہوئے، لوگوں نے کہا یہ جنتی ہیں۔
انہوں نے آخری وقت میں کہا، میں نے اسلام صرف اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسے شہادت عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، شہید جب جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں جائے اور 10 مرتبہ شہید ہو۔ شہادت کے اسباب۔ شہادت کا مقام پانے کے لیے ایمان مضبوط ہو، اخلاص ہو، نماز کی پابندی ہو، گناہوں سے بچا جائے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے، دین کی خدمت کی جائے۔ آج شہادت صرف جنگ کا نام نہیں، اپنے نفس سے لڑنا بھی جہاد ہے، گناہوں سے بچنا بھی جہاد ہے، حق بات کہنا بھی جہاد ہے، والدین کی خدمت کرنا بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ شہادت ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اخلاص، تقوی اور ثابت قدمی چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کمائیں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر شہادت نصیب نہ بھی ہو تو شہادت کی سچی تمنا رکھنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم ارزقنا الاخلاص والثبات وحسن الخاتمہ، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین وارزقنا محبت الشہداء والصدیقین، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔